سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم جیسا کہ مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج البیت، اس گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت اور راستہ رکھے، ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ پاک بے پرواہ ہے جہان بھر والوں سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شہر مکہ مکرمہ، بلدۃ الامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد، جائے پیدائش، اس عظیم شہر کی 3 خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت ساری اللہ رب العالمین کی غیبی نشانیاں اس شہر میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کی مثال ارشاد فرمائی جیسا کہ مقام ابراہیم۔ دوسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی کہ اس شہر میں جو بھی داخل ہو جاتا ہے اس کو تکوینی اور تشریعی دونوں اعتبار سے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ اس گھر کا حج کرنا ہر اس مسلمان کے ذمہ لازم ہے جس کے پاس اتنی وسعت، ہمت اور طاقت ہو کہ وہ اس گھر کا حج کر سکے۔ یہ 3 خصوصیات ہیں مکہ مکرمہ کی، اللہ کے گھر بیت اللہ کی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی عزت اور تکریم اور شان میں اور بلندی اور اضافہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اس گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ایک کھلی ہوئی نشانی جس کا اعتراف اس زمانے کے تمام اہل عرب کرتے تھے کہ جب ابرہہ اس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا تو اس کے لشکر کا کیا حال ہوا، کس طرح اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابرہہ کے اس ہاتھیوں والے لشکر کا کچومر نکال دیا۔ اور یہ تمام عرب کے لوگ جانتے تھے کہ یہ قریب کا واقعہ تھا، کوئی دور کا واقعہ نہیں تھا۔
تو یہ ایک کھلی نشانی تھی جس سے بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی ہیبت اور اس کی فضیلت اس وقت کے تمام جہان والوں پر واضح تھی۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس کی خصوصیت کہ اس میں امن اور سکون ہے، یہاں تک کہ جو انسان تو انسان ہے، جو جانور بھی اس علاقے میں جاتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں، اور وہ انسانوں سے بھاگتا نہیں، اور کوئی جانور کسی دوسرے جانور پر یہاں حملہ نہیں کرتا۔ یہ ایک اس کی روحانی کیفیت ہے، تکوینی طور پر اللہ پاک نے اس کو امن اور سکون دیا ہے۔ اور ایک خصوصیت علماء نے یہ لکھی ہے، ایک نشانی اور کھلی ہوئی نشانی، کہ بیت اللہ کی 4 جانبیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ بیت اللہ کی جس جانب میں بارش ہوتی ہے پوری کائنات میں اسی جانب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک تکوینی نظام ہے کہ جس سائیڈ پہ بیت اللہ کے بارش زیادہ ہوگی پوری دنیا میں اسی طرف بارشیں زیادہ ہوگی۔ وہ شمال میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مشرق میں بھی، وہ مغرب میں بھی، وہ جنوب میں بھی، تو جس طرف اس کے بارش ہوگی دنیا میں اسی طرف بارشیں زیادہ ہوگی۔ یہ ایک کھلی ہوئی نشانی ہے جس کا مشاہدہ آج کی انسانیت بھی کر سکتی۔ پھر ایک نشانی علماء نے یہ لکھی ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام حج کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک حاجی پہلے دن 7 کنکریاں جمرات کو مارتا ہے، جمرہ عقبہ کو مارتا ہے، پہلے دن ایک جمرہ کو، اگلے دن تینوں جمرات کو 7 اور اس سے اگلے دن پھر تینوں جمرات کو 7۔ یہ 21 اور 21 42 اور 7 49 کینکریاں ہو جاتی ہیں، اور اگر چوتھے دن بھی کوئی حاجی ٹھہرے تو 21 اور ہو جاتی ہیں، گویا 70 کنکریاں ایک حاجی کی ہو گئی۔ اب میرے عزیز دوستو، 30 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، اگر ایک حاجی کی کنکریاں ہم 49-50 بھی لگائیں تو یہ کروڑوں میں جا کے یہ کنکریاں بنتی ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہاں کنکریوں کا ایک ڈھیر لگ جاتا، اور چند سالوں کے اندر وہاں کنکریوں کے پہاڑ بن جاتے، کیونکہ وہاں سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریوں کو فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قریب سے کنکریاں نہیں اٹھانی، کیونکہ وہ مردود کنکریاں ہیں، وہ نامقبول کنکریاں ہیں، وہ نہیں اٹھانی۔ تو انسانوں کو وہاں سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی تفسیر، یعنی یہ قریب زمانے کی بات ہے، پاکستان کے بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر۔ تو حضرت مفتی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کے اٹھانے کا انتظام نہیں ہے، تو پھر تو بہت بڑی کنکریوں کے ڈھیر لگنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہاں کنکریاں تھوڑی سی نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک کھلی ہوئی نشانی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 معجزات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات ہیں جن کا آج بھی انسان مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ قرآن کریم ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے اس قرآن کا چیلنج ہے، اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ،
ایک صورت بنا کے لاؤ، ایک آیت بنا کے لاؤ، لیکن نہ اس زمانے کے لوگ بنا سکے، نہ آج کے لوگ بنا سکیں گے، اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ یہ معجزہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا معجزہ فرمائے یہ کنکریاں جو آج بھی آپ کے فرمان کے مطابق وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں، جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب چونکہ اللہ معاف فرمائے نامقبول حج زیادہ ہو گیا ہے، تو حضرت مفتی اعظم پاکستان اس وقت کے حضرت شیخ الاسلام حضرت استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم، اللہ ان کی صحت اور سلامتی میں برکت نصیب فرمائے، حضرت فرماتے ہیں اب کچھ گورنمنٹ نے انتظام کیا ہے اٹھوانے کا، کیونکہ اب نامقبول زیادہ ہو گئی۔ آج اللہ پاک ہمیں مقبول حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے کہ وہاں سے کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بے شمار نشانیاں جو بیت اللہ کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے پھیلائی ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ مقام ابراہیم کے دو مطلب علماء نے لکھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہاں پہ ٹھہرایا، اپنی اولاد کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو یہاں اس بے آب و گیاہ وادی میں، جس میں نہ پانی ہے، نہ گھاس کا تنکا ہے، نہ کوئی پیداوار ہے، میں اپنی اولاد کو یہاں ٹھہرا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، تیرے گھر کے پاس ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ اور پھر دعا کی کہ یا اللہ ہر جگہ کی پیداوار یہاں پہنچا دے۔ تو یہ ایک کھلی ہوئی نشانی ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کو کائنات کی ہر چیز مل جاتی ہے، حالانکہ نہ وہاں کوئی کارخانہ، نہ وہاں پہ کوئی پیداوار کے لیے زمین، لیکن پوری دنیا کی پروڈکشن وہاں پہ آپ کو میسر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قیام گاہ کی نشانی ہے۔ تو مقام سے مراد قیام ہے۔ اور ایک معنی علماء نے یہ لکھا ہے، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس بیت اللہ کی دیواروں کو بناتے تھے، اس کی تعمیر کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ پتھر میں ایسی اللہ نے طاقت پیدا کر دی، ایسی اس میں ٹیکنالوجی بھر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے، جہاں تک ہاتھ پہنچانا ہوتا وہ پتھر اونچا ہو جاتا، اور اوپر جیسے گو کرتے ہیں، اب گو کی ضرورت نہیں، یہ پتھر لفٹ کا کام کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ جب شام کو یا کام پورا ہونے پہ اترنا ہوتا تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے تشریف لے آتے۔ اور ایسی اس میں اللہ نے نرمی پیدا کر دی کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا آج بھی اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر میں موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر بالکل بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہوتا تھا، پھر طواف کرنے والوں کے لیے اس کو زمزم کے کنویں کے پاس پیچھے کر دیا گیا، مطاف سے پیچھے، تاکہ طواف والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اور آج بھی یہ اسی جگہ پر ایک شیشے کی گمٹی کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ حاجی حضرات، طواف کرنے والے اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بھی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے جو اسی جگہ پہ موجود ہے، اور حاجی کو، طواف کرنے والے کو، عمرہ کرنے والوں کو اس کا حکم ہے کہ جب وہ طواف سے فارغ ہو تو وہ مقام ابراہیم کے دائیں بائیں کسی بھی جگہ حرم کے اندر وہ 2 نفل بھی ادا کرے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یہاں پہ نماز پڑھا کرو۔
تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے جو اللہ پاک نے اس بیت اللہ کے ارد گرد رکھی ہے۔ اور دوسری خصوصیت بیت اللہ کی یہ ارشاد فرمائی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک تو تکوینی امن ہے، پرندے درندے جانور انسان سب محفوظ ہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک تشریعی بھی امن ہے کہ بیت اللہ کے اندر کوئی شخص داخل ہو جائے، وہ قاتل بھی ہو تو اس کو وہاں پہ پکڑا نہیں جائے گا، وہ اس کو وہاں پہ سزا نہیں دی جائے گی، وہ کوئی مجرم بھی ہو تو اس کو وہاں پہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو باہر نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکلے اور پھر اس پہ گرفت ڈالی جائے گی، لیکن اس کے اندر باپ کا قاتل ہو، کوئی دشمن ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے بدترین جو آپس میں دشمنی رکھتے تھے، عرب کے وہ بہترین لوگ جو آپس میں بدترین دشمنیاں بھی رکھا کرتے تھے، لیکن اپنے دشمن کو بھی حدود حرم میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ دشمن بھی ہوتا تھا تو حدود حرم میں اس کا خیال کیا کرتے۔ آج کل ہم اتنے گئے گزرے بن گئے، سمجھتے اپنے آپ کو باشعور ہیں، لیکن گئے گزرے اتنے ہیں کہ حرم میں جا کر بھی سیاسی نعرے نہیں چھوڑتے، وہاں جا کر بھی ایک دوسرے پہ آوازیں کستے ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی مخالف حرم میں چلا جائے، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ منورہ بھی حرم ہے، وہاں ان کے خلاف آوازیں لگائی جاتی ہیں، نعرے کسے جاتے ہیں۔ خدا کے بندو وہاں تو چھوڑ دو سب، وہاں جا کر تو صرف اللہ کی بندگی کرو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرو۔ وہاں کا تو ہر فرد، وہاں پہنچنے والا ہر انسان خوش نصیب انسان ہے اور اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ اس کو اسی نظر اور نیت سے دیکھو کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے یہاں پہ بلایا، جس کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بلایا۔ کچھ لوگ وہاں جا کے وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے محبوب کی مسجد ہے، اس میں کوئی ایرا غیرہ جو ہے وہ جا کے امام بن جائے گا۔ اللہ کا انتخاب ہوگا، اللہ منتخب کر کے پسندیدہ لوگوں کو وہاں کی امامت نصیب فرماتے ہیں۔ ان کی تو بہت عزت، بہت احترام، بہت قدر ہونی چاہیے۔ ایک عام مسجد کا امام بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، تو مسجد نبوی اور مسجد حرام کے امام کی کیا عزت اور کیا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال امن، اس حرم میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اللہ امن نصیب فرما دے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا یہاں کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی، یہاں کسی جو ہے نقصان دہ چیز کو بھی، کوئی جون، کوئی کیڑی، کوئی کیڑا مکوڑا، اس کو بھی نہیں مارا جائے گا، اس کو بھی امن حاصل ہے۔ اس لیے یہ بھی بیت اللہ کی اور مکہ مکرمہ کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری خصوصیت بیان کی، وہ حج کے متعلق ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان مقدس مقامات کی بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے محترم بھائی اسماعیل صاحب کی والدہ 2-3 دن پہلے انتقال فرما گئی تھی، دعا فرمائے اللہ اس اماں جان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں آسان فرما۔ بھائی اسماعیل صاحب اور ان کے دیگر جتنے بھی سوگواران ہیں سب کو صبر جمیل نصیب